مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر وہ مان لیتے تو سفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، نارمال کیوں؟ اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا جس اعلیٰ حضرت کے نام سے اس رافضی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو رافضی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محبت اہل بیت جو ہے یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ بغض صحابہ جو ہے یہ رافضیت ہے۔ اسی طرح محبت صحابہ یہ ناسبیت نہیں ہے، بلکہ بغض اہل بیت اطہار ناسبیت ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کی بھی جان ہے۔ اور الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت کا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک مرتبہ پھر ریاض شاہ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی مبارک زوات کے اوپر زبان تان دراز کی ہے، ان کی شان میں سخت بے ادبی کی ہے اور گستاخی کی ہے۔ اسی طرح اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں بھی اس بندے نے گستاخی کی ہے۔ اس کی یہ ویڈیو چند دن پہلے کی ہے، پہلے ذرا آپ یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائیں، باقی بات ویڈیو کے بعد کرتے ہیں۔ جن کو تم نے کلمہ پڑھایا ان کو بھی ہم مسلمان مانتے ہیں، جن کو حضور نے کلمہ پڑھایا کیا ہم نہیں مانتے؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم انہیں نہیں مانتے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہمیں نہیں مانتے۔ اگر وہ مان لیتے تو سفین کیوں ہوتی، جمل کیوں ہوتی، نارمال کیوں ہوتی؟ یہ ہوئی اس لیے ہے کہ تم نہیں مانتے، وگرنہ علی تو قرآن کا جھنڈا لے کے کھڑا۔ مندے خود نہیں ہو تو متے ساڑھے لانے کہتے جی مانتے ہیں ہم، تو مانتے ہو تو پھر جھگڑا کیس لیا؟ ہمیں تو کوئی بات ہی نہیں، ہم مانتے ہیں۔ جی دوستو آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی جس کے اندر یہ بوڑھا بکواس کر رہا ہے کہ اہل بیت اطہار سے صحابہ کرام علیہم رضوان اگر محبت کرتے ہوتے تو نہ جنگ جمل ہوتی، نہ جنگ صفین ہوتی، نہ جنگ نہروان ہوتی، جبکہ ہر ذی علم اس بات کو سمجھتا ہے کہ جنگ صفین کس وجہ سے ہوئی ہے، جنگ جمل کس وجہ سے ہوئی ہے، اور اس کے محرکات کیا بنے ہیں، اور اس حوالے سے اہل سنت کا اجماعی عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم نے سکوت اختیار کرنا ہے، اور اس حوالے سے ہم نے کس کو حق پر جاننا ہے وہ بھی اہل سنت نے بالکل واضح بیان دیا ہے۔ اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر ہیں، ان کے مقابل چاہے جنگ جمل میں آنے والے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ خطائے اجتہادی پر تھے، اور اسی طرح جنگ صفین میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خطائے اجتہادی پر تھے، لیکن جناب اس کے اوپر بھی ان کو ثواب دیا گیا، کیونکہ جب مجتہد سے خطا واقع ہوتی ہے تو اس پر بھی اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دو ثواب ہیں اور وہ حق پر ہیں۔ یہ اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے، اور ساتھ میں یہ کہ مشاجرات صحابہ کے اوپر ہم نے اپنی زبانیں نہیں کھولنی، ہم نے سکوت اختیار کرنا ہے۔ اور اس بات کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ کے اندر بیان فرمایا، اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا جس اعلیٰ حضرت کے نام سے اس رافضی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اس کو رافضی اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محبت اہل بیت جو ہے یہ رافضیت نہیں ہے، بلکہ بغض صحابہ جو ہے یہ رافضیت ہے۔ اسی طرح محبت صحابہ یہ ناسبیت نہیں ہے، بلکہ بغض اہل بیت اطہار ناسبیت ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام کی جو محبت ہے وہ ہمارا ایمان ہے، اور اہل بیت اطہار کی جو محبت ہے وہ ہمارے ایمان کی بھی جان ہے۔ اور الحمدللہ اسی اہل سنت و جماعت کا ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ تو آئیے اب ذرا میں جنگ جمل کے حوالے سے آپ دوستوں سے کچھ باتیں عرض کروں، کیونکہ جو جنگ جمل جو ہے وہ کس وجہ سے ہوئی، حضرت مولا کائنات علی المرتضی اور ان کے مقابل جتنے بھی لوگ تھے ان کے درمیان صلح طے پا چکی تھی،
لیکن بعد ازاں رات کے وقت جو ہے ابن سبا اور مروان بن حکم کے جتنے بھی عواری تھے وہ دونوں گروہوں کے اندر چھپے ہوئے تھے، انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ شور مچا دیا، خیموں کو آگ لگا دی اور پھر جا کے یہ معاملہ ہوا۔ میں اس کے اوپر ذرا خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ دوستوں کے سامنے تاکہ یہ بات آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ جنگ جمل ہوئی کیوں؟ پہلی جنگ یہی ہوئی تھی، تو اس کی وجہ کیا بنی؟ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوتی ہے تو اس کے بعد مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفہ مقرر ہوئے۔ جب آپ خلیفہ مقرر ہوئے تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا اور کہا کہ اگر تم خلیفہ بننا چاہتے ہو تو تم میں سے کوئی خلیفہ بن جائے، میں خلافت چھوڑ دیتا ہوں۔ لیکن انہوں نے عرض کیا، اے علی، ہم آپ کو خلافت کا اہل سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے اور جو ان کو شہید کرنے والے ہیں وہ آپ کی فوج میں، آپ کے لوگوں میں چھپے ہوئے ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے ان سے قصاص لیا جائے، اس کے بعد پھر یہ خلافت کا معاملہ کر لیا جائے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں، لیکن ابھی حالات سازگار نہیں ہے، تو اس لیے ابھی فوراً ان کو جو ہے وہ قصاص ان سے نہیں لیا جا سکتا۔ تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ساتھ ہی یہ معاہدہ کیا کہ 1 ماہ کے اندر اندر جو ہے آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شہید کرنے والے ہیں ان سے قصاص لازمی لیں گے۔ یہ بات طے ہو گئی۔ 1 مہینہ گزر گیا، حالات سازگار نہیں ہوئے، قصاص نہیں لیا گیا، تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام وہ مکے میں چلے گئے۔ وہاں پہ جا کے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات چیت ہوئی اور ان کو جا کے کہا کہ ابھی تک جو ہے وہ قصاص نہیں لیا گیا۔ تو وہاں پہ جا کے جو میٹنگ ہوئی، جو ان کے پاس دلائل تھے، ان دلائل کی بنا پر انہوں نے کہا کہ ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر تقاضا کریں گے، اور اگر انہوں نے اس تقاضے کو پورا نہ کیا تو پھر ہم ان کے خلاف جو ہے وہ ہم گروہ لے کے جائیں گے۔ اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں مکے میں۔ جب یہ خبر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے مدینے کو چھوڑ کے کوفے کی طرف آپ تشریف لے گئے، کیونکہ مدینے میں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہاں پہ بڑا خون ریزی ہوئی، تو آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ میں اس طرح خون ریزی ہو، تو آپ جو ہے وہ کوفے کی طرف تشریف لے گئے۔ وہاں پہ پھر یہ گروہ پہنچتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملتی ہے، آپ بھی اپنے احباب لے کے، اپنے جو ہے وہ فوج لے کے آپ بھی ایک مقام پہ پہنچے۔ اب وہاں پہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک اونٹ پر سوار تھی، تو اس لیے اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، کیونکہ اونٹ کو جمل کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں پہ جب جمع ہوئے، اب جب مغرب کی نماز کا وقت ہونے والا تھا تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف کہ نماز کا وقت ہے، تم جماعت کراؤ گے تو میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا، اور اگر میں جماعت کرا لوں تو تم یہاں پہ نماز پڑھ لو۔ اس طرح کی وہاں پر جو ہے وہ گفتگو ہوئی۔ تو حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، انہوں نے عرض کیا کہ علی، ہم آپ کو مسلمان ہی مانتے ہیں، ہمارا تو ایک معاملے پر اختلاف ہو گیا ہے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ وہاں پہ نماز حضرت علی کی اقتداء میں پڑھی گئی۔ نماز کے بعد وہاں پر میٹنگ ہوئی اور یہ کہا گیا، حضرت علی نے فرمایا، دیکھو ہم خود کسی معاملے پر وہ فیصلہ کر لیتے ہیں، اس معاملے کو ہم ہینڈل کر لیتے ہیں، اس معاملے کو سلجھا لیتے ہیں۔ پھر وہاں عشاء کا وقت ہو گیا، عشاء کے بعد بھی میٹنگ ہوئی تو وہاں پر پھر جناب والا سلو ہو چکی تھی، وہاں پہ سلو طے پا چکی تھی، اور کہا گیا کہ جناب والا فجر کے بعد مزید اس کے اوپر کچھ باتیں بڑھانی ہو یا کم کرنی ہو، صبح بات کر لی جائے گی۔ لیکن جب جناب والا یہ بات ساری ہو گئی، حضرت طلحہ بن عبید اللہ، حضرت زبیر بن عوام وہ اپنے گروہ میں چلے گئے، حضرت علی المرتضیٰ وہ اپنے گروہ میں چلے گئے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا، اب ابن سبا کے جو حواری تھے اور مروان بن حکم کے جو حواری تھے، مروان بھی وہاں پر موجود تھا، انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمانوں کے گروہوں کے اندر جو ہے وہ صلح ہونے والی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کے گروہ کے درمیان وہ صلح ہو۔ اب ابن سبا کی ایک الگ سے سٹوری ہے کہ وہ کس طرح آیا، کس طرح وہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہا تھا۔ تو بہرحال آدھی رات کو مولا کائنات اپنے خیمے میں جلوہ گر ہیں، حضرت زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ وہ اپنے خیموں کے اندر جلوہ گر ہیں۔ تو جناب والا آدھی رات کو ان اسلام کے مخالف جو سازشی تھے، انہوں نے آدھی رات کو دونوں گروہوں میں خیموں کو آگ لگانی شروع کر دی، شور مچانا شروع کر دیا۔ ادھر والوں نے کہا کہ حضرت علی والوں نے
حملہ کر دیا، اور جو ادھر منافق چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا حضرت زبیر نے جو ہے وہ ہمارے اوپر حملہ کر دیا۔ حضرت علی خیمے سے باہر آئے، حضرت زبیر طلحہ وہ جو ہے خیمے سے باہر آئے، دیکھا کہ وہاں پر تو جنگ شروع ہے۔ اب جناب والا وہاں تو جنگ شروع ہو گئی، اور یہ معاملہ جو ہے پھر وہ رات بھی چلتا رہا، فجر بھی ہو گئی۔ پھر جناب والا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا حضرت زبیر سے ہوتا ہے، پھر بات چیت ہوتی ہے۔ پھر وہاں پہ پتا چلا کہ بھائی ان کے طرف سے جنگ شروع نہیں کی گئی تھی، بلکہ یہ اسلام کے مخالف جو لوگ تھے انہوں نے جنگ شروع کر دی، لیکن حضرت زبیر کو وہاں پر پھر شہید کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت طلحہ کے ساتھ سامنا ہوتا ہے، وہاں پر بھی بات ہوتی ہے، اور دونوں کو، حضرت زبیر کو بھی اور حضرت طلحہ کو بھی مولا کائنات نے اپنی شان میں کچھ حدیثیں بھی بتائیں، اور جو حدیثیں سن کے وہ رونے لگے اور انہوں نے معذرت کی اور کہا اے علی آپ حق پر ہیں۔ لیکن جو اسلام مخالف وہاں پر سازشی تھے وہ یہ منظر دیکھتے رہے، انہوں نے پہلے حضرت زبیر کو وہاں پر شہید کیا اور اس کے بعد حضرت طلحہ کو بھی کر دیا، اور پھر وہاں پہ ان کو شہید کرنے کے بعد وہ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں پہنچے اور وہاں پہ جا کے پیغام دیا کہ حضرت علی نے حضرت طلحہ کو بھی شہید کر دیا، حضرت زبیر کو بھی شہید کروا دیا ہے، اور پھر حضرت ام المؤمنین جناب عائشہ صدیقہ کو اونٹ پر بٹھا کے جو ہے وہ لے کے آئے باپردہ، تاکہ ان کی وجہ سے جو لوگ ہیں ان کے اندر ایک جذبہ برقرار رہے۔ یہ ساری ایک داستان ہے۔ اب آپ نے یہ ساری جو گفتگو سنی، اس کے اندر یہ واضح بات ہو رہی ہے کہ حضرت علی نے جان بوجھ کے وہاں سے حملہ نہیں کروایا، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام نے جان بوجھ کے حملہ شروع نہیں کروایا، بلکہ یہ ابن سبا کے حواریوں کا کام تھا، مروان بن حکم کے حواریوں کا کام تھا کہ انہوں نے مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا۔ اب یہ ساری بات ہے، میں اس کے اوپر اور بھی آپ دوستوں سے ڈیٹیل شیئر کر سکتا ہوں، لیکن یہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اب یہ سارا معاملہ ہونے کے باوجود، یہ جنگ صفین کا بھی معاملہ ہونے کے باوجود جو حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمر بن عاص سے ہوئی، اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا گیا۔ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی حدیث موجود ہے، اور السنن الکبری للبیہقی کے اندر بھی حدیث موجود ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا جاتا ہے، قال سئل علی رضی اللہ تعالی عنہ من اہل الجمل امشرکون ہم، آپ سے سوال کیا گیا اہل جبل جو ہیں کیا یہ مشرک تھے، آپ کے مقابل آنے والے کیا مشرک تھے؟ قال من الشرک فروا، آپ نے فرمایا نہیں نہیں، وہ تو شرک سے بھاگنے والے تھے، وہ تو شرک چھوڑ کے مسلمان ہوئے تھے۔ قیل امنافقون ہم، پھر سوال کیا گیا کیا وہ منافق تھے؟ قال ان المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، آپ نے فرمایا جو منافق ہوتے ہیں وہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے، یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ قیل فما ہم، انہوں نے پھر سوال کیا جو سوال کرنے والے تھے پھر وہ کون تھے؟ نہ آپ کے مقابل آنے والے مشرک تھے، نہ آپ کے مقابل آنے والے منافق تھے، تو پھر کون تھے؟ قال، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، وہ ہمارے بھائی تھے، انہوں نے ہمارے اوپر جو ہے وہ خطائے اجتہادی کی وجہ سے بغاوت کی۔ یہ حدیث پاک موجود ہے آپ کے سامنے، سکرین شاٹ بھی ہے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنا بھائی فرما رہے ہیں، اور آپ سے مروی یہ بھی حدیثیں ہیں کہ دونوں گروہوں سے جو مسلمان شہید ہوئے، آپ نے فرمایا قتلاہم و قتلانا فی الجنہ، وہ دونوں جنت میں ہوں گے۔ تو اب جناب والا یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ پھر اس طرح جنگ جمل کا سہارا لے کے، جنگ صفین کا سہارا لے کے اس طرح کی باتیں کرنا، تو یہ بغض صحابہ ہے جو کہ رافضیت ہے، اور یہی رافضیت اس ریاض شاہ کے اندر پائی جاتی ہے، اور یہی رافضیت جو ریاض شاہ کے اندر پائی جاتی ہے یہ جامعہ رضویہ میں ان لوگوں کے پاس جا کے اٹھتا بیٹھتا ہے، اور جامعہ رضویہ والے بھی اس کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں، اس کے ساتھ وہ اس کے ہم پلہ ہیں، اس کے ہم نوالا ہے۔ اور پھر کوکم نورانی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے کوئی تو بات ایسی لا کے دکھائی جائے کہ جو جامعہ رضویہ کی جو ہے وہ اہل سنت کے خلاف ہو، مسلک اعلی حضرت کے خلاف ہو۔ تو یہ بغض صحابہ نظر نہیں آتا آپ کو ریاض شاہ کا؟ یہ ریاض شاہ جامعہ رضویہ والا ہی ہے، یہ ان کے ساتھ ہی اٹھتا بیٹھتا ہے، یہ ان کا ہم پیالہ ہے، ان کا ہم نوالا ہے یہ۔ اسی طرح اب اس حوالے سے مکتوبات امام ربانی کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے یہ لکھا ہے، یہ آپ کے سامنے سکرین شاٹ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ اور صحابہ بھی تھے، اور اگر ان کے اوپر آپ زبانیں تان دراز کرو گے تو ہمارا دین سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا، کیونکہ ہمارے دین کا کئی حصہ جو ہے وہ ان سے ہم نے سیکھا ہے، ان سے آگے مروی کیا گیا ہے۔ تو اس واسطے اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آنے والے جتنے بھی تھے جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، ان سے خطائے اجتہادی واقع ہوئی،
اور جو مولا کائنات ہیں وہ حق پر تھے۔ اب دونوں کا جو معاملہ ہے، حضرت علی المرتضی اور حضرت اما عائشہ صدیقہ، اور ان کے ساتھ حضرت زبیر بن عوام ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہے، اسی طرح جنگ صفین میں امیر معاویہ ہے، اور جناب والا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہے۔ ان دونوں گروہوں کا جو مقصد تھا وہ غلبہ دین تھا، دونوں کا مقصد غلبہ دین تھا، دین کی سربلندی تھا۔ لیکن ان دین کی سربلندی کے طور پر ان کے پاس جو دلائل تھے، ان دلائل کے اندر جو خطا واقع ہوئی ہے وہ اس گروہ سے ہوئی ہے۔ تو اس واسطے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم نے اس کے اوپر سکوت اختیار کرنا ہے، اور جو بھی اس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کے اوپر زبان تان دراز کرے، ہم نے ضرور اس کا علمی تعاقب بھی کرنا ہے، اس کے خلاف ضرور ہم نے آواز بھی اٹھانی ہے، اور اس کے فتنوں سے ہم نے اہل سنت کو محفوظ رکھنا ہے۔ اللہ پاک اہل سنت کو سر بلندی عطا فرمائے، اور اس ریاض شاہ جیسے جتنے بھی کالے بھیڑیے ہیں اللہ پاک ان سے محفوظ فرمائے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور پیج کو فالو کر دیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو۔